حضرت سکینہ امام حسین کی وہ مظلوم بیٹی، اللہم صلی علی محمد، جو کہ حضرت رقیہ کے نام سے بھی مشہور. منتخب التواریخ کے اندر سید ابراہیم دمشقی کا ایک واقعہ نقل ہوا. سید ابراہیم دمشقی 90 سال کے ایک سید تھے. ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور بہرحال ان کی ایک بڑی شدید خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہو. بڑی بیٹی نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ حضرت سکینہ خواب میں آئیں اور آ کر کہہ رہی ہیں کہ حاکم دمشق سے کہو کہ میری قبر میں پانی بھر رہا ہے اور مجھے شدید اس سے اذیت ہو رہی ہے، میری قبر کو درست کروائے. اس نے نظر انداز کر دیا، بلکہ اب اٹھ کے باپ کے پاس آئیں، ابراہیم دمشقی کے پاس سنایا واقعہ، لیکن بنو امیہ کا دور انہوں نے سنی انسنی کر دی. اس کے بعد جو منجلی بیٹی تھی اس نے بھی اگلی رات یہ خواب میں دیکھا کہ حضرت سکینہ آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اپنے باپ سے کہو کہ حاکم دمشق کے پاس جائے اور میری قبر کو درست کروائے. اس نے پھر واقعہ باپ کو سنایا. باپ اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ اس نے ہمت نہیں ہوئی اس کی کہ میں جو ہوں جاؤں اور بادشاہ کے پاس کہیں مجھے مروائی نہ دے. اس کے بعد سب سے چھوٹی بیٹی نے بھی یہی خواب دیکھا، وہ بھی ابراہیم دمشقی نے نظر انداز کر دیا. یہاں تک کہ چوتھی رات کو خود سید ابراہیم دمشقی کے خواب میں حضرت سکینہ آئیں اور انتہائی غصے سے فرمایا کہ تم بات کیوں نہیں سن رہے ہو اور حاکم دمشق کے پاس کیوں نہیں جاتے. بہرحال اب تو خیر رستہ کانپتا حاکم دمشق کے پاس پہنچ گیا اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا. حاکم نے فوراً حکم دیا کہ نیک افراد کی ایک جماعت کو لے کر جاؤ، علماء کو ساتھ لے کے جاؤ، پاک و پاکیزہ لباس پہنو، غسل کرو اور وہاں جاؤ. جب وہاں پر گئے تو اب ان میں سے قبر کے اندر اترے گا کون؟ تو کسی نے تجویز پیش کی کہ زہری کا تالا جس کے ہاتھ سے کھل جائے وہ تالے کے اوپر ہاتھ لگائے، جس کے ہاتھ سے تالا کھل جائے وہی قبر کے اندر اترے گا. سید ابراہیم دمشقی کے ہاتھ سے ہی وہ تالا کھلا اور اس کے بعد قبر زائرین سے خالی کروایا گیا روضہ اور ابراہیم دمشقی خود قبر کے اندر اترے. حضرت سکینہ کا جسم دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی وہاں پر دفن ہے اور ان کے جسم کو سید ابراہیم دمشقی نے ہاتھوں میں اٹھایا. کفن تک بھی متغیر نہ ہوا تھا، البتہ قبر میں چاروں طرف پانی بھرا ہوا تھا. انہوں نے باہر نکال کے اپنے زانوں کے اوپر جسم اطہر کو رکھا اور مسلسل ہاتھوں پر لیے رہے ان کے جسم کو اور مسلسل روتے رہے. یعنی باقاعدہ جملہ ہے روایت میں واقعے کا کہ 3 دن کے اندر ان کی قبر تیار ہوئی. اس پورے 3 دنوں میں سوائے نماز کے واجب کے پڑھنے کے اس وقت جسم کو ایک پاکیزہ جگہ کے اوپر رکھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے اور پھر فوراً اپنے ہاتھوں میں جسم کو لے لیتے تھے. اس دوران جو خاص طور پر چیز نوٹ کی گئی اور جو کرامت تھی بی بی کی وہ یہ کہ ان 3 دنوں کے اندر سید ابراہیم دمشقی کو نہ بھوک لگی اور نہ تجدید وضو کی ضرورت پیش آئی. اور اس کے بعد جب دوبارہ قبر کو صحیح دوسری جگہ کے اوپر دفن کیا گیا ان کے جسم اطہر کو، تو اس وقت سید ابراہیم دمشقی کو جو شروع سے کہ ان کی دلی خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو، اس وقت انہوں نے بی بی کے حوالے سے پروردگار عالم سے دعا کی بیٹے کے لیے اور 90 سال کی عمر میں سید ابراہیم دمشقی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام پھر انہوں نے سید مصطفیٰ رکھا. حاکم شام نے اس پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر سلطان عبدالحمید ترکی میں اس نے روانہ کیا اور اس کے بعد جو حاکم تھا ترکی کا اس نے حضرت زینب اور حضرت سکینہ یا حضرت رقیہ کے روضے کی جو تولیت تھی وہ سید ابراہیم دمشقی کے حوالے کر دی. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنی خاندانیں، یہ تو اہل بیت کے حوالے سے بات تھی، لیکن علماء اعلام یہ جو دین کی شمع جو روشن کرتے ہیں اور پیغام حق جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں خود ان کے جسم کے متعلق. محمد ابن یعقوب کلینی بغداد کا جو خلیفہ تھا وہ 7ویں امام کے روضے کے اوپر لوگوں کے بے انتہا رش کو دیکھ کر شدید ترین جلتا تھا. اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے اماموں کے جسم خراب نہیں ہوتے، آپ ایسا کریں کہ ان کی 7ویں امام جو ہیں ان کے قبر کو کھدوا کر ان کے جسم کا مشاہدہ کریں. بہرحال ایک وزیر تھا جو تقیہ کی حالت میں تھا، بادشاہ کو مسلسل
بادشاہ کو مسلسل وہ سمجھاتا رہتا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کسی طور کو کھدوا کر دیکھیں، آپ ایسا کریں کہ محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر کو کھدوا کر دیکھ لیں، ان کا نظریہ اس کے متعلق بھی یہی ہے، اور آپ کو جو تسلی کرنی ہے آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر کو کھدوا کر دیکھا، تو باقاعدہ دیکھا کہ محمد ابن یعقوب کلینی کا جسم بالکل جیسے کہ ابھی ابھی دفنایا گیا ہو، اور ان کے ساتھ ایک اور قبر بھی ظاہر ہوئی جو ایک بچے کی قبر تھی، بچے کی قبر۔ اتنا اور بتا دوں کہ محمد ابن یعقوب کلینی غیبت صغرا کے دور کے علماء میں سے ہیں، یعنی خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت صغرا میں موجود تھے، اور غیبت کبریٰ کے اوائل میں محمد ابن یعقوب کلینی کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی قبر بغداد میں ہے۔ آغا بزرگ تہرانی نے باقاعدہ سید محمد ہاشم بہرانی، جن کی کتاب لولو کے نام سے مشہور ہے، اس میں ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کتنے ہی ثقہ اور بزرگ علماء نے خود اپنی آنکھوں سے محمد ابن یعقوب کلینی کے جسم اطہر کا مشاہدہ کیا تھا باقاعدہ۔ اسی طریقے سے یعنی آپ خود سوچیے کہ غیبت کبریٰ کے آغاز کی بات ہو رہی، اور اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی جسم ویسے ہی ظاہر ہوا۔